بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے معاشرے میں چوڑیاں پہننے کا ایک رواج ہے کہ نئی نویلی دلہن چوڑیاں پہنتی ہے، اور چوڑیاں پہننا اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اگر چوڑیاں نہیں پہنتی تو یہ سمجھتے ہیں کہ چوڑیاں نہ پہننے سے شوہر کے اوپر کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، اور یہ شوہر کی طرف سے ہوتی ہیں۔ شوہر جن کے ہوتے ہیں وہ چوڑیاں پہنتی ہیں، جن کے شوہر نہیں ہوتے یا کسی شوہر کا انتقال ہو گیا ہوتا ہے وہ عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی۔ تو چوڑیاں پہننا کتنا ضروری ہے، پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور اس کا گزر لوگوں کے پاس سے ہو اور وہ اس کی خوشبو محسوس کر لیں تو یہ عورت بدکار عورت ہوگی۔ چوڑیاں پہن کر نماز پڑھنے والی عورتیں یہ بیان ضرور سنیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ضرور سن لیں۔ زیبائش اور سنگار عورت کا بنیادی اور فطری حق ہے، جو کہ بعض حالات میں اس پر واجب بھی ہو جاتا ہے، لیکن موجودہ زمانے میں نت نئے فیشن اور مقابلہ حسن کی دوڑ نے عورت کو بناؤ سنگار کے معاملے میں حدود سے آگے نکال دیا ہے۔ اسلام عورت کے بناؤ سنگار کا قطعی مخالف نہیں ہے، لیکن وہ عورت جو شو پیس بننے یا بنانے سے روکتا ہے اور یہ قید لگاتا ہے کہ اس کا بناؤ سنگار دنیا کو دکھانے اور شو پیس بننے کے بجائے صرف ایک ہی مرد کے لیے ہو، اس بناؤ سنگار کو اس کے محرم ہی دیکھ سکیں اور وہ بھی مکمل آداب کے ساتھ دیکھیں۔ چوڑیاں عورتوں کا ایک فیشن ہے، یعنی کہ چوڑیاں پہنتی ہیں اس بنیاد پر کہ وہ ایک فیشن ہے، اور یہ فیشن خصوصی طور پر شوہر کے لیے کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر سنگار شوہر کے لیے ہوتا ہے، یہ ہر عورت جانتی ہے، ہر عورت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اگر واقعی کوئی اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہے تو پھر اسپیشل رات کے لیے تیار ہو، رات کو میک اپ کر کے سوئیں، کیونکہ رات میں ہی اس کا شوہر گھر ہوتا ہے، تو پھر اس میں کوئی گناہ بھی نہیں۔ اور جو عورتیں شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہیں تو وہ جائز ہے، اور اس میں ایک عورت کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی عورت اس نیت سے میک اپ کر رہی ہے کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں، ہمیں لوگ دیکھیں گے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اور اگر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم باہر بغیر میک اپ کے جائیں گے تو ہمارے شوہر پر ہی الزام آئے گا کہ ان کا شوہر ان کو کپڑے اچھے نہیں دلاتا، تو اپنے شوہر کی عزت کے لیے اچھے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ خیال رہیں کہ نامحرم آپ کو نہ دیکھ پائیں، آپ کے جو محرم لوگ ہیں وہی آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح چوڑیاں بھی شوہر کے لیے عورتیں ہی پہنتی ہیں جب تک شوہر حیات رہتا ہے۔ اگر کسی کا شوہر انتقال ہو جاتا ہے تو پھر عورت اپنی چوڑیوں کو نکال دیتی ہے، صرف چوڑیاں نہیں بلکہ سارا ہی میک اپ شوہر کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ظاہری سی بات ہے کہ ایک رواج ہے کہ قرآن حدیث یا شریعت میں نہیں۔ اب اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے تو اس نے چوڑی نہیں پہنی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس سے نماز کا چوڑیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ نماز ایک عبادت ہے اور چوڑیاں پہننا ایک فیشن ہے، تو فیشن اور عبادت کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو پھر نماز کے لیے اگر چوڑیاں ضروری ہوں تو پھر جن کی شادی نہیں ہوئی کنواری لڑکیاں، ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ صرف چلی چلائی لوگوں میں باتیں ہوتی ہیں، اس لیے ان چیزوں سے نکل کر اسلام کی پیروی کرنا چاہیے۔ چوڑیاں جو عورتیں پہنتی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی چوڑیاں نہ پہنیں جو چوڑیاں بجیں، آواز کریں، ان سے بچنا چاہیے۔ عورت کے لیے زیورات پہننا جائز ہے اور ان زیورات میں نماز ادا کرنا بھی جائز ہے، البتہ نامحرموں سے پردہ کا اہتمام ہے۔ نماز اور نماز کے علاوہ دونوں صورتوں میں ہونا ضروری ہے، لہٰذا اس صورت میں عورت چوڑیاں پہن کر نماز پڑھے اور اس سے آواز ہو جائے یا کبھی وہ آواز غیر محرم تم اتفاقی طور تک پہنچ جائے تو اس عورت کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کے بغیر زیور نماز پڑھنے کو ناپسند فرماتی ہیں، اور فرمایا اور اگر کچھ نہ ہو تو ایک ڈور ہی گلے میں لٹکا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انگوٹھی صرف چاندی ہی کی پہنی جا سکتی ہے، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مثلاً لوہا، پتل، تانبا، جست وغیرہ۔ ان دھاگوں کی انگوٹھیاں مرد عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مرد سونا نہیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا، فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی تو پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے،
فرمایا کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں۔ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بنواؤں؟ فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کو ایک مشکال پورا نہ کرنا۔ حدیث کی روح سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے اور سونے، لوہے اور پتل کی انگوٹھی ان پر حرام ہے۔ سیدہ علی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ہاتھ خواہ پاؤں میں سونے، تانبے، چاندی، پیتل، لوہے کے چھٹے، یا کان میں بالی یا بندیا، یا سونے خواہ تانبے بدل لوہے کی انگوٹھی اگرچہ ایک تار کی ہو، یا 4.5 ماشے چاندی، یا کئی نگ کی انگوٹھی، یا کئی انگوٹھیاں اگرچہ سب مل کر ایک ہی ماشا کی ہو، تو یہ سب چیزیں مردوں کو جائز و ناجائز ہیں۔ مردانہ طرز کی انگوٹھی عورت کو پہننا جائز نہیں، مردوں سے مشابہت ہے، اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے متعلق بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ صحیح بخاری۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ زیورات اور مردوں اور عورتوں کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز، اس لیے ہر وہ چیز استعمال کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے اور جس کے دین اسلام میں ہمیں اجازت دی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے اور ہمارے نیک کاروں کو یہ بات سمجھ آئے۔ اللہ حافظ۔